السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا، ہم لوگوں کا سبق نمبر 42 تک پڑھے تھے، پارٹ 42 تک پڑھے تھے، اور آج ہم لوگ سبق نمبر 43 سے پڑھیں گے، پارٹ 43 سے پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ تمام بھائی بہن سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجئے گا، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22، یہ کتاب کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے۔ کہانی، یہ دیکھیے ایک کہانی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے دیا۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے دیا۔ کوا جو دیوار پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا، جھپ سے اترا اور روٹی کا ٹکڑا چھین کر اڑ گیا۔ بچہ رونے چلانے لگا۔ کوا جو دیوار پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا، جھپ سے اترا اور روٹی کا ٹکڑا چھین کر اڑ گیا۔ بچہ رونے چلانے لگا۔ عورت بچے کا بلبلانا سن کر یہ کہتی ہوئی دوڑی، کیسا کمبخت لالچی دغا باز جانور ہے۔ عورت بچے کا بلبلانا سن کر یہ کہتی ہوئی دوڑی، کیسا کمبخت لالچی دغا باز جانور ہے۔ کوے نے جواب دیا کہ جو آدمی اپنے بھائیوں کا مال دغا و فریب یا چوری سے کھاتے ہیں، پہلے ان کو برا کہو، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ کوے نے جواب دیا کہ جو آدمی اپنے بھائیوں کا مال دغا و فریب یا چوری سے کھاتے ہیں، پہلے ان کو برا کہو، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ بدن کے حصے اور ان کے نام۔ بدن کے حصے اور ان کے نام۔ خدا نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں، جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے۔ خدا نے ہم کو 2 آنکھیں دی ہیں، جن سے چیزوں کی رنگت اور شکل نظر آتی ہے۔ خدا نے ہم کو 2 کان دیے، جن سے آواز سنائی دیتی ہے۔ خدا نے ہم کو 2 کان دیے، جن سے آواز سنائی دیتی ہے۔ بادل کا گرجنا، چڑیوں کا چہچہانا، آدمیوں کا بولنا، ہاتھی کا چنگھاڑنا، گھوڑے کا ہنہنانا، توپ کا دغنا، گھنٹا کا بجنا، ریل کی سیٹی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ آدمیوں کا بولنا، ہاتھی کا چنگھاڑنا، گھوڑے کا ہنہنانا، توپ کا دغنا، گھنٹا کا بجنا، ریل کی سیٹی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ ہم ناک سے سونگھتے ہیں، سونگھنے سے خوشبو، بدبو، بساند، سڑاند معلوم ہو جاتی ہے۔ بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم ناک سے سونگھتے ہیں، سونگھنے سے خوشبو، بدبو، بساند، سڑاند معلوم ہو جاتی ہے۔
بدبو سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ خدا نے ناک اسی لیے دی ہے کہ ہم بدبو سے بچیں اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں۔ خدا نے ناک اسی لیے دی ہے کہ ہم بدبو سے بچیں اور خوشبو سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم زبان سے چکھتے ہیں، چکھنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی چیز پھیکی ہے، کوئی کڑوی، کوئی میٹھی، کوئی کھٹی۔ ہم زبان سے چکھتے ہیں، چکھنے سے چیزوں کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی چیز پھیکی ہے، کوئی کڑوی، کوئی میٹھی، کوئی کھٹی۔ اگر زبان میں یہ قوت نہ ہوتی تو بدمزہ اور خوش مزہ چیزوں میں ہم کچھ تمیز نہ کر سکتے۔ اگر زبان میں یہ قوت نہ ہوتی تو بدمزہ اور خوش مزہ چیزوں میں ہم کچھ تمیز نہ کر سکتے۔ خدا نے ہم کو کیا اچھے دو ہاتھ دیے ہیں جن سے چیزوں کو چھوتے، ٹٹولتے، پکڑتے، اٹھاتے، پھینکتے، اچھالتے ہیں۔ چھونے سے ہم کو چیزوں کی سردی، گرمی، سختی، نرمی، کھردرا پن اور صفائی معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے، کپڑا بنتے اور گھر بناتے ہیں۔ خدا نے ہم کو کیا اچھے دو ہاتھ دیے ہیں جن سے چیزوں کو چھوتے، ٹٹولتے، پکڑتے، اٹھاتے، پھینکتے، اچھالتے ہیں۔ چھونے سے ہم کو چیزوں کی سردی، گرمی، سختی، نرمی، کھردرا پن اور صفائی معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے، کپڑا بنتے اور گھر بناتے ہیں۔ انگلیوں سے ہم سیتے اور لکھتے ہیں، ناخن سے کھجلاتے اور گرہ کھولتے ہیں۔ انگلیوں سے ہم سیتے اور لکھتے ہیں، ناخن سے کھجلاتے اور گرہ کھولتے ہیں۔ خدا نے ہم کو دو پاؤں دیے ہیں، ہم پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کودتے ہیں۔ خدا نے ہم کو دو پاؤں دیے ہیں، ہم پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کودتے ہیں۔ خدا نے ہمارا سر سیدھا اور اونچا بنایا ہے اور جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں۔ خدا نے ہمارا سر سیدھا اور اونچا بنایا ہے اور جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگوں کا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ اگر آپ کو تھوڑا بھی اس سبق سے فائدہ ہوا ہو تو آپ ایک لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔